ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی طاقت اور انصاف کے ترازو پہ. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب سے پوچھتا ہوں. مخدوم صاحب، آپ نے کافی عرصہ جیل میں گزارا اور وہاں پہ آپ پہ تشدد بھی کیا گیا، فیسلٹیز بھی آپ کو نہیں ملی، اور ہم نے جو آج انفارمیشن معلوم کی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ مونس الہی صاحب کو جس نادرہ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے اس میں 4 بیڈ روم ہیں، 1 ڈرائنگ روم، 1 ڈائننگ اور 1 سٹور بھی ہے، اور ہر کمرے ڈرائنگ، ڈائننگ حتیٰ کہ سٹور میں بھی ایئر کنڈیشنر موجود ہے. کل ایئر کنڈیشنرز کی تعداد 6 ہے، جبکہ مونس الہی کے کمرے میں ایک سپلٹ اے سی بھی نصب کیا گیا ہے. اس ریسٹ ہاؤس کا ماہانہ کرایہ تقریباً 70,000 روپے کے لگ بھگ ہے. مونس الہی کے ساتھ جیل کے 1 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور 6 وارڈرز 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئک رسپانس ٹیم بھی موجود ہے فورسز کی، ایلیٹ فورس کی. اور نادرہ گیسٹ ہاؤس کے 2 باورچی ہیں جو کہ کریم بخش اور سلیم نامی مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں. مونس الہی کے لیے گھر سے ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا آتا ہے. ان کے اپنے باورچی جن کے نام ارشاد، شاہزیب اور معراج ہیں، مونس الہی کے لیے 3 وقت کھانا پہنچاتے ہیں. اب تک 350 لوگ مونس الہی سے ملاقات کر چکے ہیں، جن میں زیادہ تر ان کے رشتہ دار اور سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں. پنجاب کے جیل بھرے پڑے ہیں ملزمان سے، کیا اس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ دیکھیں، میں جیل میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جیل کو، اور اس میں جو فیسلٹیز کا مطلب ہے، میں 5-6 سال رہا ہوں، میں نے تو اے سی نام کی کوئی چیز سنی نہیں ہے. مگر وہیں آصف زرداری صاحب کو اے سی فراہم اسی جگہ کیا جاتا تھا. اب مختلف جیلوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں. میں جب چیف جسٹس صاحب کا آخری جب وہاں سے نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا، میں اس وقت گرفتار ہوا تھا، تو مجھے ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا. وہاں اے سی بھی تھے، وہاں باورچی بھی تھے، وہاں سارا یہ مختلف مواقع پہ مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پکڑ کے اس کو بند کر دیں ڈبے میں، یا اس کو یہ مختلف مواقع پہ میرے ساتھ میں عرض کروں. خاص طور پہ جب رحمان ملک صاحب اور ان کی منسٹریز کے اگر ہم ناظرین کو لیٹرز دکھا سکیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، لائف تھریٹس کے حوالے سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز دینے کے حوالے سے ہیں، وہ بھی ہماری اسکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں. اور پھر رحمان ملک صاحب ایف آئی اے کے اس افسر کو بلا کے 4 آپشنز بھی دیں، اسے تھریٹ بھی کریں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں، ملک چھوڑ جائیں، تو آپ کو کوئی دال میں کالا نہیں نظر آتا؟ اگر انہوں نے کہا ہے اور یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ آنی چاہیے. اگر رحمان ملک صاحب نے کہا ملک چھوڑ جائیں، یا یہ تفتیش چھوڑ دیں، یا محسن رائی کو چھوڑ دیں، وہ بات تو آنی چاہیے، اس کی پبلک کے سامنے بھی آنی چاہیے. میں آپ سے 2 باتیں کی، جسٹس صاحب نے بھی کی، آغا صاحب نے بھی. میں اس پہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکلی جتنا کوئی ہم ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور میری مخالف کی ڈیوٹی ہے وہ مجھے ایکسپوز کرے. صرف ایک پرابلم یہاں ہے کہ ہمارے ملک میں جب ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی اور قوت اٹھا لیتی ہے. یہ باقی دنیا پہ یہ نہیں ہے. ہر دنیا پہ ایکسپوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اسی وجہ سے اچھے لیڈر آگے آتے ہیں، جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے لیڈر کی بجائے ایک اچھی قوت آ جاتی ہے، وہ آ کے ان پرانے سب جتنے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں پھر حکومت ان کو سنبھال کے اپنی بادشاہت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں محتاط بھی رہنا ہے، حالات کا جائزہ بھی دیکھنا ہے، اور قوانین کے اوپر پابندی بھی ہونی چاہیے. آج اگر رحمان ملک صاحب اپنے تعلق کی وجہ سے سہولتیں فراہم کر رہے ہوں تو وہ کوئی قابل تقلید بات نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم انصاف کو اگر دبا دیں گے اپنی حکومت سے، اپنے وسائل سے، اپنے کوئی پیسے دے کے بھی جو چھوٹ جاتا ہے وہ اپنے وسائل استعمال کرتا ہے. مخدوم صاحب کو لگتا ہے کہ جو کولیشن کا سودا ہوا وہ صرف مونس الہی کے لیے ہوا، اس کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، میں اس پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. کامل علی آغا صاحب. اشرف صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کے سامنے جو آپ نے ساری باتیں کی کہ جی اس کو یہ فیسلٹی ہے، وہاں پہ اتنے بندے ملاقات کر چکے ہیں. میں کچھ ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ اب کسی قوت کو، کسی طاقت کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ مونس الہی تو بے گناہ ہے، اس کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو اب اس قسم کے شوشے چھیڑ کر ایک پولیٹیکل بندے کو آپ کیوں نہیں وہ چیزیں نکالتے
جو اس کیس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ کیوں نہیں نکالتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مونس لائی پاکستان کی تاریخ میں واحد وہ پولیٹیکل فگر ہے جس کے خلاف کرپشن کی ایلیگیشن لگائی گئی، اتنی بڑی ایلیگیشن لگائی گئی. وہ بیرون ملک سے پاکستان آیا، اس نے اپنے آپ کو عدالت کے سپرد کیا، بالکل، اور اس کو فیس کیا. اور اس بہادری کو اگر آپ ملائن کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایف آئی اے کی رپورٹ دیکھ لیں، چلان بھی ہے، سیریس آرگنائز کرائم ایجنسی یو کے کی ہے، وہ بھی سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اس میں دے رہی ہے کہ 1.6 ارب میں کتنا حصہ کس کے اکاؤنٹس میں گیا. دیکھیں جی، اگر گیا ہے تو عدالت کے سامنے روبرو ساری ایویڈنس، جس نے چلان، ابھی آپ اتنا ظفر قریشی صاحب کو آپ نے زمین سے اٹھایا ہے، آسمان کے اوپر لے گئے ہیں. آپ پاکستان کے اندر ایک واحد ایماندار شخصیت، مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن، دیکھیں انصاف کے 3 ادارے ہیں. کامل علی آغا صاحب، ہمیں نیوز اپڈیٹ کے لیے جانا ہے. ایک بات سننے پہلے، ابھی جواب سننے. پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور کورٹ یا جوڈیشری، 3 ادارے ہیں. ان تینوں اداروں کے رول پہ بات کرتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد.